ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون۔ ترجمہ قرآن سورہ حجر آیت نمبر 45 سے پڑھنا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو مردود ہے، چلا جا۔ اس نے کہا اللہ میں آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ میرے بندوں پر زور نہیں چلے گا، مگر جو تیری بات مانیں گے گمراہ لوگ اس پر تیرا زور چلے گا۔ پھر ان سب کے لیے جو تیری پیروی کر کے آئیں گے ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کا تذکرہ آیا۔ تو اب آگے یہاں پر جنت والوں کا بھی ذکر ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ چشموں میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ ادخلوہا، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، کوئی خطرہ نہیں، تمہارے اپنی جنت ہے اور اپنی بادشاہی ہے۔ یہاں پر جو ہے تمہارے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، اور قسم و قسم کے درخت ہیں، ہر پھل کے الگ الگ سے باغات ہیں، ٹھیک ہے، اور سونے اور چاندی کے محلات ہیں، ان میں تمہارے لیے خادم ہیں، اور خادم جو ہے وہ تمہارے لیے کھانے لیے ہوئے، پھل لیے ہوئے، گوشت لیے ہوئے، اور قسم و قسم کی نعمتیں، وہ سب کچھ ساری کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، اور حوریں ہیں، اور تمہارے جو ہے دل کو خوش کرنے کے لیے جنت میں ہر قسم کا عیش و آرام موجود ہے۔ ادخلوها، بس تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر، امن کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے تم نے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا، من غل، کینہ۔ مسلمانوں میں نا دنیا میں چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، چاہے جتنا بھی کوئی کوشش کرے نیک بنے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی کے لیے کوئی تھوڑا سا دل میں نفرت آ گئی، کسی کے خلاف کوئی لڑائی کر لی، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں شیطان چونکہ ڈالتا رہتا ہے۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے دل کو صاف کرتے رہیں۔ اگر دنیا میں شیطان نے کسی کے خلاف کوئی ڈالا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نکال لیں گے اس وقت۔ اخواناً، سب بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں اگر تھا بھی صحیح کوئی رنجش ایک دوسرے سے تو اللہ فرماتے ہم نکال لیں گے۔ اور اسی جو ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے نا تو یہی آیت سامنے رکھا کریں۔ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اور جو ہے سیاسی اختلافات ہوئے۔ اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر تھے وہ نہ حق تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، ہماری محبت دونوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کے اگر دلوں میں کچھ تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہم جنت دیں گے، اور صحابہ کے لیے تو سر فہرست وعدہ ہے۔ صحابہ کرام نے اگر جنت میں نہیں جانا تو پھر جنت بنی کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے انبیاء جائیں گے اور پھر صحابہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے جنت بنائی انہی کے لیے، تو وہ جائیں گے۔ اور دنیا میں اگر ان کے اختلافات ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے وہ ساری رنجشیں، ایک دوسرے کے خلاف جو تھوڑا بہت دلوں میں رنجش تھی، دکھ تھے یا شکایتیں تھیں، ہم سب کچھ وہ نکال کر بالکل ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ اور دنیا میں بھی اگر جو ہے کسی سے کوئی اختلاف ہے، مسلکی اختلاف ہے یا سیاسی اختلاف ہے، یا ایک ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی پر کوئی بندہ اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بات نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، قرآن نہیں مانا، وہ صرف اپنی ضد اور عناد پر اڑا ہوا ہے، وہ اس کا معاملہ خطرے میں ہے۔ بات اس کی ہے کہ ایک بندہ ایک حدیث سے، قرآن کی آیت سے اور چیز اس کو سمجھ آتی ہے، اس کو کوئی اور مفہوم سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا بندہ وہ بھی اسی قرآن کی آیت سے، اس کے سامنے بھی شریعت ہے، لیکن اس کی اس فہم میں، اس کے سمجھ میں کوئی اور چیز آتی ہے۔ اب دوسرے ایک دوسرے کے خلاف اختلاف ہو رہا ہے ظاہر، اور رنجش بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ اپنے طور پر، اپنی سوچ، اپنے فہم کے طور پر اس کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ صحیح ہے، حق پر ہے، قرآن و حدیث سے اس کے پاس دلائل ہیں، تو انشاءاللہ دونوں عقیدہ درست ہے تو دونوں جائیں گے جنت میں۔ اگر دنیا میں رنجشیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین وہاں پر نکال لیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جنت دینی ہے، باغات دینے ہیں، لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی اس سے نکالے جائیں گے۔ یہ جنت کی صفات میں سے نا ایک بڑی بڑی جنت کی صفتیں ہیں، ایسی ایسی صفات ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں۔ ایک صفت یہ ہے کہ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایک جگہ پر ہے جنت میں نکلنے کا دل نہیں کرے گا۔ اب ذرا موازنہ کریں دنیا کا، دنیا میں کوئی انسان بڑے سے بڑا گھر بنائے، عالی سے عالی شان محل بنائے، اس میں رہے، اس میں کتنے دن رہے گا؟ آخر سال، 2 سال، 10 سال، ہمیشہ مسلسل ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکے گا وہ، اس کا دل کرے گا گھومنے جاؤں۔ جتنے بڑے سے بڑا گھر بناتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ، پیسے والے، بینک بیلنس والے، بڑے بڑے محل بناتے ہیں اور بڑی دنیا کی خوبصورت جگہوں پہ جا کے اپنے جو ہے نا گھر بناتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل کرتا ہے کہ اب اس گھر میں رہ کر ہم بور ہو گئے ہیں، بوریت محسوس ہوتی ہے، کہیں اور جانا ہے، ہم نے کسی اور ملک میں سوئٹزرلینڈ میں جانا ہے، جو ہے نا فلاں جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، پھر بھی دل نہیں بھرتا، کہیں اور جانا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کسی جگہ پر، اور گھوم کے تھک گئے ہیں، تھک جاتے ہیں نا، یہ دنیا میں بور بھی ہو جاتے ہیں ایک جگہ رہ کر، اور تھک بھی جاتے ہیں۔ جنت اللہ رب العالمین نے ایسی دی ہے کہ جنت سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، ایسی حسین نظارے، ایسی خوبصورت جگہیں، کسی کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں، شاید اور جگہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو، دل میں ہی نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی، اور ایک سے کوئی چھوٹی تھوڑی ہوگی جنت، سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو اسے ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے بس دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ دے دے۔ وہاں گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرے گا، اور اسی گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، گھوم رہے ہیں، گھوم کے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اب تھک گئے ہیں کہیں بیٹھ کر سکون کرتے ہیں، نہیں، تھکاوٹ ہوئے گی نہیں، اور بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوانی ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، بوریت نہیں ہوگی، اور بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بھوک پیاس کے بغیر صرف لذت کے طور پر پھل کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، ساری نعمتیں لذت کے طور پر، اور پیشاب پخانا نہیں ہوگا، کسی قسم کی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی لغو باتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، ساروں طرف عیش و آرام، جہاں دیکھیں گے سلامتی سلامتی، ان کی بادشاہت، رونقیں ہی رونقیں، بہاریں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ مل جائے تو پھر انشاءاللہ بیڑے پار ہیں کہ اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنا، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے، یہ چیزیں جنت کا عوض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، ہمارے گناہ معاف کر کے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آپ بھی ہمیشہ یہی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ جو نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں اور اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے۔ اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جنت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، تو اسی لیے اس مہینے میں جنت جس نے نہ کمائی نا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ روزے رکھ کر، قرآن پڑھ کے، راتوں کو قیام کر کے، اللہ سے دعائیں مانگ کے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ دلوں میں اطمینان ہو کہ میرا یہ عمل انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو ضرور متوجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جو ہے مجھ پر رحم فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔